الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیان اکرام، آج میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے، اور میرے خیال سے اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو شاید بعد میں آئیں گے اور جو لوگ سنیں گے ریکارڈڈ میسج کو، اس میں سے شاید ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو یہ نہیں جانتا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا کتنا افضل ہے۔ بچپن سے سنتے آئے، اور آپ لوگ بہت سارے لوگ سورہ الکہف کی تلاوت کرتے بھی ہوں گے جمعہ کے دن۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی پہلی 10 آیتیں یا اس کی آخری 10 آیتیں پڑھنا بھی کافی، اور متعدد احادیث ہے جس میں مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، جس میں سورہ الکہف کے بارے میں فضیلتوں کا ایک بیان ہے، جس میں ایک صحابی کا بیان ہے کہ وہ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو بازو میں کھڑا تھا وہ بدکنے لگا، اور انہوں نے دیکھا کہ اوپر ایک سایہ ابر کیے ہوئے ہے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے اور وہ سکینت نازل کر رہے تھے، اس لیے تمہارا گھوڑا بدک گیا۔ یعنی سورہ الکہف پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے ایک روایت میں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالی سورہ کہف پڑھنے والوں کو مامون رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، دجالی فتنے سے بچاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے جسم سے ایک نور اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، اور وہ کتنا اس کا ایمان قوی ہے اس کے لحاظ سے وہ نور کبھی مکہ تک پہنچتا ہے، کبھی مدینہ تک پہنچتا ہے، کبھی کہیں دور تک پہنچتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ سورہ کہف کی فضیلتیں ہیں۔ تو ہم کو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی کیا بات ہے اس سورہ میں ایسی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ترغیب دیا ہے مومنوں کے لیے، اور خاص طور پر اس لیے جیسا کہ ہم تشہد میں دعا مانگتے ہیں، جس سے کیا دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا۔ تشہد کی دعا ہم ہر کوئی مانگتا ہے، اس میں سے کسی کو معنی معلوم ہے، کسی کو معنی معلوم نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، نہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا۔ تو اس میں دجال سے فتنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نصیحتیں رکھی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ وقت جو آیا ہے، جو عہد چل رہا ہے، یہ دجالی عہد ہے۔ دھوکہ اور فریب اور مکر و فریب کا یہ جو عالم ہے اس وقت، دنیا جو ہے، یہ دجال کے لیے سیٹ ہو چکے ہے۔ اب دجال کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچیں؟ عزیزان گرامی، یہ جو سورہ ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکے میں نازل ہونے والی بڑی سورتوں میں سے یہ 3 سورتوں کا انہوں نے نام لیا ہے۔ سورۃ الاسراء جو اس سے پہلے ہے، سورۃ الکہف جو اس کے بعد میں، اور اس کے شان نزول میں یہ بات بھی آتی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو کفار قریش یہود کے پاس پہنچے، چونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور انہوں نے یہود سے پوچھا کیا آپ ہم کو بتا سکتے ہیں کہ واقعی میں یہ نبی برحق ہیں یا نہیں ہے، ہم ان سے کیا پوچھیں؟ تو یہود نے کفار قریش کو 3 سوال دی کہ اگر یہ نبی برحق ہے تو پہلے 2 سوالوں کے جواب دیں گے اور تیسرے سوال کے بارے میں کہیں گے کہ آپ کو اس کا بہت زیادہ علم نہیں۔ پہلا سوال تھا کہ وہ 7 نوجوان جو گم ہو گئے اپنے شہروں سے، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، ان کا کیا معاملہ تھا۔ دوسرا سوال تھا وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق سے لے کے تو مغرب تک کا سفر کیا، وہ ذوالقرنین کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب یہ سوالات آئے تو آپ نے کہا کہ میں کل تم کو بتا دوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنے سے بھول گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے آیات نازل ہوتی تھی، اور نیا آیات جو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نازل کرتا تھا وقت کی ضرورت کے مطابق۔ لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو نہیں بھیجا، 2-3 دن تک نہیں بھیجا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر لوگ باتیں اڑانے لگے، باتیں بنانے لگے کہ کیا ہو گیا، آپ نے تو کہا تھا کہ کل آپ بتائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس میں ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم جب کسی بھی کام کا ارادہ کریں یا بولیں تو اس کے ساتھ میں ہم کیا کہیں؟ انشاءاللہ کہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی اور اس کے اذن کے بغیر ایک پتا نہیں گر سکتا، پتا نہیں گر سکتا، ہم اپنی پلک نہیں جھپکا سکتے، پلک نہیں جھپکا سکتے۔ تو انشاءاللہ کہنا ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جب نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ ایسا نہ کہو کہ میں کر دوں گا، الا یہ کہ آپ انشاءاللہ کہیں۔ تو یہ جو سوالات پوچھے گئے تھے اس میں سے 2 سوال کے جواب سورہ کہف میں دیے گئے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں، اور دوسرا جو سوال پوچھا گیا تھا وہ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے، میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، اس کے بارے میں، اور تیسرا سوال جو تھا وہ روح کے بارے میں تھا۔ تو پہلے 2 سوال کے جواب جو ہے سورہ الکہف کے اندر دیے گئے ہیں، اور تیسرے سوال کا جواب جو ہے سورہ الاسراء میں ہے، اور جیسا کہ اہل کتاب نے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا، اللہ نے کہا اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے رب کا ایک امر ہے اور بہت قلیل اس کا علم دیا گیا ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا بالکل وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ لیکن اتنے سوالات جوابات، جس کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، وہ کسی نبی کے معجزے کا محتاج نہیں ہوتا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور خدیجہ الکبریٰ یہ سب معجزے دے کر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے تو اللہ کے رسول کی ذات سراپا جو تھی وہ معجزہ تھی۔ اب یہ جو سورہ کہف جو ہے اس کے اندر 4 واقعات بیان ہوئے۔ دیکھیے اس بات کو میں بار بار دہراتا رہا ہوں اور مختلف مجالس میں یہ کہتا رہا ہوں کہ قرآن میں جو قصص کا لفظ آتا ہے وہ ہماری زبان اردو میں جو قصہ ہے وہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے کوئی۔ قرآن مجید میں قصص ایسے واقعے کو کہتے ہیں جو ماضی میں ہو گزرا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ تو اس میں 4 واقعات ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان 4 واقعات میں ایک سینٹرل تھیم ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، اور اس سے یہ چاروں واقعات جڑے ہوئے۔ اور وہ مرکزی تھیم کیا ہے؟ وہ مرکزی تھیم یہ ہے کہ ہم آزمائے جائیں گے، مختلف طریقوں سے آزمائے جائیں گے، دجال بھی ہم کو آزمائیں گا،
اور ان تمام آزمائش سے ہم اپنے ایمان کو کس طریقے سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہو سکتے ہیں؟ پرخور ہو سکتے ہیں۔ پہلی آزمائش ایمان کی آزمائش، اصحاب کہف 7 نوجوان۔ دیکھیے یہ پوری سورہ جو ہے نا وہ اتنی بڑی سورہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں یہ پوری سورہ کیا تھا، 5 راتوں میں، 21 سے لے کے تو 29 تک۔ الحکمہ ٹی وی کے اوپر یہ 5 جو نشستیں ہیں، ایپیسوڈز ہیں، وہ الحکمہ پر موجود ہیں۔ تو مجھے آج یہ 15-20 منٹ کے اندر 6 گھنٹے 7 گھنٹے کے مواد کو 15 یا 20 منٹ کے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ مطلب آپ نے وہ سنا تو ہوگا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے، میرے پاس میں کوزہ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کپ ہے جس کے اندر اس سمندر کو مجھے بند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی جو آزمائش ہے وہ ایمان کی آزمائش۔ ہم آج بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو 7 نوجوان تھے اور جس بستی میں اور جس کنگڈم میں رہتے تھے اس کا بادشاہ مشرک ہو گیا تھا اور وہ اس نے بت پرستی شروع کر دی تھی، اور وہ اپنے تمام رعایا سے کہہ رہا تھا کہ تم کو بت پرستی کرنا ہے۔ اور یہ 7 نوجوان جس کی تعداد کے بارے میں سوالیہ نشان ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 7 تھے کیونکہ میں نے اس غار کو اپنی آنکھوں سے اردن میں دیکھا ہے، اور وہ 7 قبریں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ 7 نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا۔ پلیز اس بات کو سمجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت یا مسیحیت لے کر نہیں آئے، ان کے ماننے والے سب کون تھے؟ مسلمان تھے۔ اور جب ان کو احساس ہوا کہ یہ بادشاہ ہم پر ظلم کرے گا اور ہم کو اسلام سے ہٹا دے گا، تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آرام اور آسائش کی یہ زندگی، یہ ہمارے بنگلے، یہ ہمارے ٹھاٹ باٹ، ہم ان سب کو چھوڑ کر یہاں سے دور جنگل میں کسی غار میں جا کر بنا لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ یہ ہجرت کی پہلی مثال ہے اس زمانے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کیا؟ وہ جس غار میں گئے، 7 لوگ تھے، 7 نوجوان تھے، وہ جب غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھپک کے سلا دیا، اور وہ کتنے سال سوئے؟ وہ 300 سے زائد سال سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا غیبی انتظام کیا، اور جب 300 سال کے بعد میں ان کو ہوش آیا تو وہ اس میں سے ایک بندہ واپس جو ہے اپنے شہر میں پہنچا، تو اس کو معلوم ہوا کہ اب حالات تبدیل ہو گئے تھے، اور وہ مشرک بادشاہ جا چکا تھا، اور وہاں دوبارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ جب انسان، اس میں ہمارے لیے جو نصیحت ہے چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حتی المقدور جو بھی کیا جانا ہے وہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہجرت ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ غار کا ایک تصور دیا گیا ہے کہ بھائی ایک آپ ایسی جگہ چلے جائیے اور ایک ایسی جماعت میں رہیے، نیک لوگوں کی جماعت، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نا قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ میں۔ تو وہ 7 نوجوان جمع ہو گئے، اکیلے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اگر ہم کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے اس زمانے میں، تو ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ جڑنا ہوگا، ایک جماعت کے ساتھ میں جڑنا ہوگا جو صالحین کی جماعت ہوگی، تب ہی جا کر جو ہے ہم اس آزمائش سے باہر نکل سکتے ہیں، ایمان کی آزمائش۔ دوسری آزمائش انسانوں کی کیا ہے؟ بہت بڑی آزمائش، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ، مال، دنیا داری۔ دوسرا واقعہ بیان کیا ہے ایک ایسے آدمی کا جس کے پاس میں 2 باغات تھے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا کے پورا تکیہ، اس کا پورا کے پورا دار و مدار، یا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس مادی دولت سے میں اور زیادہ مادی دولت کماؤں گا۔ اپنے دوست سے جب وہ مکالمہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر قیامت آئے گی بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر ادا کرے،
یہ جو ہے نا شرک ہے، مادی شرک ہے، جس میں آج بہت سارے انسان جو ہے مبتلا ہے. مسلمان نہیں، بہت سارے انسان مبتلا ہے، مسلمان بھی اس میں مبتلا ہے. ہم اسباب کے تو قائل ہیں. قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ آپ کو اسباب تو مہیا کرنا ہے. یہ دارالاسباب ہے. اللہ کے رسول ایسے ہی خالی ہاتھ بدر کی لڑائی لڑنے نہیں گئے. آپ نے اسباب مہیا کیا، آپ نے اپنے اصحاب کو ٹرین کیا، پوری پلاننگ کی، اور تب جا کر اس مسجد عریش کے اندر اس جھوپڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اسباب تو میں نے اللہ تعالیٰ مہیا کر دیا، اب اس اسباب سے کامیابی دینا کس کا کام ہے؟ تیرا کام. تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو ایسا مزہ چکھایا اس کا. وہ ایک دن جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا پورا باغ کیا ہو گیا ہے؟ اجڑ گیا ہے. پورا باغ جس کے اوپر ہزاروں لاکھوں کی لاگت اور محنت لگائی تھی، اسے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پل میں ایک رات کے اندر جو ہے اس کے پورے باغ کو تباہ و برباد کیا. اور تب اس کے ذہن میں آتا ہے کاش کہ میں ماشاء اللہ کہتا، کاش کہ میں یہ جانتا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ہم کو جو دوسری نصیحت اور ہماری جو دوسری آزمائش ہوتی ہے وہ ہے پیسے سے، روپیے سے، مادہ پرستی سے، دنیا پرستی سے. میرے لیے کچھ اور الگ فارم ہوگا، آپ کے لیے الگ فارم ہوگا، آپ کے لیے الگ. ہر انسان کی مادہ پرستی کیسی ہے، اس کا مینیفیسٹیشن کیا ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے. اور کیا ہم پیسے جمع کرنے کے خط میں کہیں شرک تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ہماری آخرت تو ہم برباد نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر کسی کو سوچنا. یہ دوسرا سبق ہے. اور تیسرا سبق ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک دوسرا اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے. تو انسان کو اپنے علم سے تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ علم ایک اتنا وسیع دریا ہے کہ وہ پورے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں. بہت وقت جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر یا اس نے جو کچھ بھی ہماری قسمت میں لکھا ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ نکتہ چینی کرتے ہیں. نکتہ چینی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. یہ چھوٹا بچہ کیوں مر گیا؟ یہ بچے کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا؟ یہ میرا رسک جو اچھا خاصا آ رہا تھا آل آف اے سڈن جو ہے مجھے لے آف کیوں مل گیا اور میری آنے والی سیلری کیوں رک گئی؟ ہم کو نہیں معلوم. تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ بیان ہوا ہے، جو 15ویں پارے سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس میں جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور وہاں وہ تینوں واقعات پیش آتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوتے ہیں اس کو وہ اس کے اندر ایک یہ پیدا کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں اس کو. اور پھر ایک چھوٹا بچہ ملتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور پھر تیسری جو گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں وہ دیوار گر رہی ہوتی ہے اور وہاں کے گاؤں والے ان کو کھانے میں یا ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہوتے ہیں، تو لیکن اس کے بعد میں بھی حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو پورا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بار ان کو ایسا کہتے ہیں، یہ تو تم نے بڑی بری چیز کی، یہ ایسا کیا کام کیا. یہ بڑا واقعہ ہے، میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کام کیے ہیں اس کی حکمتیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو دانائی ہوتی ہے اور یہ تمام جو رموز ہے جو اللہ تعالیٰ کی دانائی اور حکمت کے مطابق اس دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کی تمام مصلحتیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں. تب موسیٰ علیہ السلام کو خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے حکمت کے مطابق کرتا ہے. آپ جا کے قرآن مجید میں یہ واقعہ پڑھ لیجئے، الحکمہ ٹی وی کے اوپر جا کر یہ تمام جو ہے 6 دن کے جو ہے 5 رات کے جو ہے ویڈیوز ہے اس کو دیکھ لیجئے. اب میں اس کے اندر گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد میں اور زیادہ کیا بن جائے؟
منکسر المزاج. ہیوملٹی پیدا ہونا چاہیے, ہیوملٹی, کہ میں تو, میرا علم تو بہت کم ہے اور اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو آیت الکرسی میں دن رات پڑھتے ہیں, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے علم سے بہت کم علم جو ہے انسانوں کو دیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے اپنے نبیوں کو بھی. صحیح ہے. تیسری بات, تو جب علم حاصل ہوتا ہے تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا علم مطلق نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کام کو تقدیر میں لکھ دیا ہے اور تقدیر کے مطابق ہوتا ہے, تو ہم کو اللہ کی رضا میں کیا ہونا ہے؟ راضی ہونا. اور آپ نے وہ بار بار سنا ہوگا کہ جس درخت پر جتنے پھل ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے. خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے, بھرا ہوا برتن آواز نہیں کرتا. جس پیڑ کے اوپر پھل لگتے ہیں نا, وہ جھک جاتا ہے, وہ ایسا کھڑا نہیں رہتا وہ درخت. تیسرا قصہ, تیسرے قصے میں کس چیز کی آزمائش ہو رہی ہے؟ ذوالقرنین, جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال و اسباب دیا تھا, اتنی بڑی فوج تھی, اور یہ آزمائش تھی ذوالقرنین کی. کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ آج کس کا دور ہے؟ اقتدار, پاور, اتھارٹی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کو پاور مل جائے, تم کو اتھارٹی مل جائے, تمہارے پاس میں اقتدار آ جائے, تو اس سے بھی تم آزمائے جاؤ گے, اس سے بھی تم آزمائے جاؤ, کہ یہ پاور, یہ اقتدار آنے کے بعد میں تم اللہ کی زمین پر فساد کرتے ہو, جسے آج چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں سے. آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہے گی. فساد فی الارض پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اقتدار آنے کے بعد میں, پاور آنے کے بعد, بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس میں تو کچھ ہی نہیں, میں کیا فساد کر سکتا ہوں؟ میرے پاس میں فساد کرنے کی ہر انسان کی طاقت ہے. فساد کے مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں. ہم نے فساد فی الارض کے اوپر ایک خطبہ دیا تھا یہاں, کہ فساد فی الارض کی توجیہات کیا ہیں, اس کی جہتیں کتنی ہیں. لیکن خاص فساد وہ کرتا ہے جس کے پاس میں جسمانی طاقت ہو, جس کے پاس میں مالی طاقت ہو, جس کے پاس میں اقتدار ہو. حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بتاتا ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرے پاس میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اور میں اگر تم کو ظلم کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے تم سے خطرناک عذاب میں مبتلا کرے گا. ذوالقرنین نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا جو ہے اپنا کیا ہے, یہ میرا استحقاق ہے, یہ میرا حق ہے. حضرت ذوالقرنین نے تینوں جگہ پر کہا, اور ایک خاص جگہ پر جہاں انہوں نے وہ بین سدین کے درمیان جو ہے پسیل جو بنائی, انہوں نے جو دیوار بنائی نا, جس کو ذوالقرنین کی دیوار بھی کہتے ہیں, جنہوں نے یاجوج اور ماجوج کے حملوں کو اس وقت وہاں کی بستی والوں سے روکا. تو انہوں نے بھی کہا کہ میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لینا چاہتا ہوں, آپ میری مدد کریں اور میں تم کو یہ دیوار بنا کے دوں گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے. بھائی کوئی یہاں ایسا جو کہیں کچھ آپ سے مدد مانگے اور آپ کہیں نہیں نہیں میں آپ کو فری میں یہ کام کر کے دیتا ہوں, مجھے اللہ نے بہت دیا ہے, جتنا آتا ہے آنے دو, آنے دو, آنے دو, حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید, اور زیادہ ہے کیا, اور زیادہ ہے کیا. چانس لینے والے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, چانس کا مال ڈھونڈتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے آج. تو تیسرا اور بہت اہم جو یہ چوتھا واقعہ جو ہے, یہ ہے اقتدار کا کرپشن. کس طریقے سے اقتدار سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ٹھیک ہے عزیزان گرامی, میرے پاس میں صرف 5 منٹ باقی ہے. میں آپ کو دجالی فتنے کے بارے میں کچھ اگر نہیں کہوں گا تو یہ ٹاپک کے ساتھ میں انصاف نہیں ہوگا. دجال کے بارے میں بہت سارے احادیث ہے جس کی علامتیں بھی بتائی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دجال کے ہاتھ میں اتنی ساری سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور جو قدرتی وسائل ہے وہ اس کے پاس میں اس قدر اتنے زیادہ ہو گئے
کہ وہ جہاں چاہے بارش برسا دے، جہاں چاہے وہ فصلوں کو تگنا کھوگنا اگا دے، ایک مرتے ہوئے آدمی کو جو ہے وہ زندہ کر دے۔ اور آج ہم سب دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس میں، اور یہ تمام چیزیں جس کا یوز دجال کرنے والا ہے آج ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جنت کو جہنم کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرے گا اور لوگ مان جائیں گے، اور وہ جہنم کو جنت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا اور آپ مان جائیں گے۔ آج وہ دنیا کا جو انٹرٹینمنٹ کا نظام ہے نا، جو شراب ہے، قمار ہے، جوا ہے، عیاشی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس کو جنت بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، حالانکہ یہ سب کیا ہے؟ یہ جہنم میں لے جانے والے سامان ہیں، سب جہنم میں لے جانے والے سامان۔ تو یہ تو آج بھی موجود ہے، اور اس سے ہم کو کیسے بچنا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ دجالی فتنہ اور یہ دجالی آج کا ماحول ہمارے ایمان کو جو ہے وہ کیا کرنے کے پیچھے ہے؟ ہمارے ایمان کو زائل کرنے کے پیچھے ہے، اور ہم کو ایمان کی راہ سے بھٹکانے کے لیے جو دجال کے جتنے لوگ موجود ہیں اس کے چیلے چپاٹے آج مصروف ہے۔ اور جب وقت آئے گا تو دجال بھی سامنے آئے گا، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا آپ لوگ پڑھ لیجئے احادیث کی کتاب میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور حضرت مہدی کی آمد، اور وہ کس طریقے سے مقابلہ ہوگا اور کس طریقے سے دجال لک کے مقام پہ مارا جائے گا۔ یہ تمام تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے اور احادیث میں بھی۔ ایک آخری بات میں بول کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے یہ جو سورہ کہف ہے نا، یہ قرآن کے بالکل بیچ میں آئی ہے، بیچ میں گویا مرکز ہے یہ قرآن مجید کا، 15 اور 16 پارے کے بیچ میں آئی ہے، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے ول یتلطف۔ اس کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ قرآن مجید کا ایک دم سینٹرل پوائنٹ ہے، یعنی اس کے پہلے جتنے الفاظ ہیں اور اس کے پیچھے جتنے الفاظ ہیں وہ برابر برابر ہے، بیچ کے اندر یہ لفظ لایا گیا ہے ول یتلطف۔ اور اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی بہت اہم ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آپ لوگ قرآن مجید کا نسخہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ لفظ بہت ہی بولڈ انداز میں لکھا ہوا ہوگا۔ آپ نے پڑھا ہے نا، سورہ کہف پڑھتے ہیں نا آپ، قرآن مجید کا کوئی بھی نسخہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ لفظ جو ہے بہت ہی بولڈ انداز میں لکھا ہوگا ہماری توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ لیکن قرآن پڑھتے وقت ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ہم بس قرآن مجید پڑھتے چلے جاتے ہیں بغیر سمجھے۔ ول یتلطف کی معنی ہوتی ہے کہ انسان کو، اور خاص طور پر مسلمان کو اور ایمان والے کو، انکساری کے ساتھ میں، ہیوملٹی کے ساتھ میں، لوگوں کے ساتھ میں کیا کرنا چاہیے؟ پیش آنا چاہیے، معاملہ فہمی کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے۔ یہ انسانیت کا جامع، یہ قدر ہے، بنیادی ویلیو ہے، جس کو قرآن مجید نے جو ہے بالکل بیچو بیچ میں لایا ہے۔ اور اس کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں سورہ کہف کی، اگر آپ ان صرف 3 آیتوں پر آپ غور کر لیں گے، اس میں اسلام کے تینوں اصول بیان ہوئے ہیں۔ پہلا اصول اللہ کی توحید، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ دوسرا رسالت، نا، پہلی تو اللہ کی توحید آ گئی، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تعریف مدح نہیں لفظ ہے یہاں، تعریف الحمد، حمد اس کی ہوتی ہے جو مدد کرتا ہے اور جو ہم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالی ہم سے کچھ نہیں چاہتا، وہ صرف ہماری مدد کیے جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ دوسری کیا بات آ گئی؟ رسالت کی بات آ گئی۔ وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کیا نازل کیا؟ کتاب نازل کیا، رسالت آ گئی۔ اور تیسری آیت کے اندر تاکہ ان کو خبردار کرے، جو لوگ اس کتاب کو مانیں گے، جو اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں گے، جو اللہ کی بات کو مانیں گے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہ تیسرا دین کا اصول کیا ہے؟ ستون کیا ہے؟ آخرت۔ تو پہلی
3 ہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کلام ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کا کیا کہنا. یہ تو ہم جیسے کیا کہنا چاہیے محروم انسان ہے جو قرآن مجید کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے سمجھنا چاہیے، اس طریقے سے نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. جب سمجھتے ہی نہیں تو آپ عمل کہاں سے کریں گے؟ ہم عمل کہاں سے کریں گے بھائی؟ نہیں عمل کریں. تو یہ 3 اسلام کے جو 3 ستون ہے پہلی 10 آیتوں کے اندر سورہ کہف کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور اسی لیے سورہ کہف کا پڑھنا اتنا افضل مانا گیا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.